الذي علم بالقلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28ویں پارے کے ترجمے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو آج ہم سورہ مجادلہ پڑھیں گے، اس کی شروعات کریں گے۔ اس بارے میں مجادلہ کہتے ہیں بحث و تکرار، اور یہ سورہ جنگ احزاب کے بعد مختلف مسائل کے سلسلے میں اس میں کچھ ہدایت دی گئی ہیں، اجتماعی اور مجلسی آداب بتائے گئے ہیں، اور لوگوں کو جگہ دیں، جم کر نہ بیٹھیں، مجلس میں کسی سے تخلیہ میں بات نہ کریں اور نہ سرگوشی کریں۔ زہار کا معاملہ بھی اس کے اندر آیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں اس کے اندر آئی ہیں۔ تو یہ مدنی صورت ہے۔ اللہ کے نام سے جو بیتا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے۔ حضرت خولہ کا ذکر ہے۔ تو زہار جو ہے ایک زمانے جہالت میں لوگ جو ہے یہ کہا کرتے تھے کہ تو میری پیٹ جو ہے میری ماں جیسی، اس کو زہار بولتے ہیں۔ تو وہ اس جملے سے وہ طلاق یعنی علیحدگی کا ایک طرح سے اپنے ہاں یہ بات سمجھتے تھے کہ اب اس سے میں ماں کہنے سے یہ میری جو ہے بیوی نہیں رہی۔ تو اس پر جو ہے حضرت خولہ نے آپ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے شکایت کی۔ تو اس یعنی آپ دیکھیے کہ اس سلسلے میں قرآن نے یہ باقاعدہ اس کا وضاحت کی ہے، اور اللہ سے فریاد کی جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی ہے، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیت نازل کر دی ہیں، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کچھ کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشہ کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کرتے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اس کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہوں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور رحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو
اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، یعنی جس پر غضب ہوا؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے رہے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ لیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خانہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں جو خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ حشر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یا جمع ہونا۔ یہ مدنی صورت ہے اور غزوہ بنی نذیر کے بعد یہ نازل ہوئی، اور اس میں جو ہے دنیا کے انجام سے عبرت بتایا گیا ہے۔ اور بنی نذیر مسلمانوں سے تعداد میں کم نہ تھے، اور قانون جنگ کا یہ قاعدہ ہے کہ دشمن کے علاقے میں جو تخریبی کارروائی ہوئی وہ فساد فی الارض نہیں۔ فتح شدہ علاقے جب آ جائے تو اس کا نظم اور استعمال کے کیا اصول و طریقے ہیں یہ اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے اس چیز نے جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب انکار کرنے والوں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچائیں گی، اور اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود وہ اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کے اذن سے تھا، اور اللہ نے اذن اس لیے دیا کہ تاکہ فاسقوں کو ذلیل خوار کرے۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافر کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ یہی راست باز لوگ ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ اپنی جگہ خود محتاج ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بوجھ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب تو بڑا
मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मुनाफत की रविश अख्तियार की, ये अपने इनकार करने वाले अहले किताब भाइयों से कहते हैं, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात हरगिज न मानेंगे। अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह गवाह है कि ये लोग कतई झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ हरगिज न निकलेंगे, और अगर इनसे जंग की गई तो इनको इनकी हरगिज मदद न करेंगे, और अगर ये उनकी मदद करें भी तो पीठ फिर जाएंगे और फिर कहीं से कोई मदद न पाएंगे। इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा खौफ है, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। ये कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला न करेंगे, लड़ेंगे भी तो किलाबंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुपकर, या आपस की मुखालफत में बड़े सख्त हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो मगर उनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। इनका यह हाल इसलिए है कि ये बेअक्ल और लोग हैं। ये उन्हीं लोगों की मानिंद है जो इनसे थोड़ी ही मुद्दत पहले अपने किए का मजा चख चुके हैं और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनकी मिसाल शैतान की सी है कि पहले वो इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, और जब इंसान कुफ्र कर बैठता है तो कहता है कि मैं तुझसे बरीज़ ज़मा हूँ, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। फिर दोनों का अंजाम ये होना है कि हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएंगे, और जालिमों की यही जजा है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे उसने कल के लिए क्या सामान किया है। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह यकीनन तुम्हारे उन सब अमाल से बाखबर है जो तुम करते हो। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें खुद अपना नफ्स भुला दिया। यही लोग फासिक हैं। दोज़ख जाने वाले और जन्नत में जाने वाले कभी यकसा नहीं हो सकते। जन्नत में जाने वाले ही असल कामयाब हैं। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर उतार दिया होता तो तुम देखते हो कि अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है और फटा पड़ता है। ये मिसालें हम लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं कि वो अपनी हालत पर गौर करें। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, गायब और जाहिर हर चीज का जानने वाला वही रहमान और रहीम है। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बादशाह है निहायत मुकद्दस, सरासर सलामती, अमन देने वाला, निगहबान, सब पर गालिब, अपना हुक्म बुजुर्ग नाफिज करने वाला और बड़ा ही होकर रहने वाला। पाक है अल्लाह उस शिर्क से जो लोग कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तख्लीक का मंसूबा बनाने वाला और उसको नाफिज करने वाला और उसके मुताबिक सूरत गिरी करने वाला। उसके लिए बेहतरीन नाम है। हर चीज जो आसमान और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। उसके बाद जो है सूरह मुमतहिना आती है। ये मदनी सूरत है और मुमतहिना कहते हैं इम्तहान लेने वाली। वो ये कि सुलह हुदैबिया और फतह मक्का के बीच में जो औरतें इस्लाम का दावा कर रही थी कि हम इस्लाम लाए हैं और मदीना आई थी, तो उसमें जो है उनसे कहा गया है कि इनका इम्तहान लो, यानी थोड़ा सा इनसे इंटरव्यू लो कि वाकई, क्योंकि बातिन का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन अगर वो वाकई हकीकी ईमान लाई है तो उनको रोक ले। और उसके अलावा जो है एक साहबी गुजरे हैं हजरत हातिम बिन अबी बलता, तो उनके फेल पर चूंकि वो कुछ अल्लाह के रसूल की बातें जो है वो मक्का पहुंचाया करते थे, उस पर जो है तंबीह की गई है। तो उसके अलावा जो है आपको हिदायत दी गई कि जो औरतें इस्लाम कबूल कर लें तो उनसे ये अहद लें कि वो ज़माने जाहिलियत वाली रविश अख्तियार नहीं करेंगी। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम मेरी राह में जिहाद करने के लिए और मेरी रजाजोई की खातिर वतन छोड़कर घरों से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम उनके साथ दोस्ती की तरह डालते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आया है उसको मानने से वो इनकार कर चुके हैं। और उनकी रविश ये है कि रसूल को और खुद तुमको सिर्फ इस कसूर पर जिला वतन करते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाते हो। तुम छुपाकर उनको दोस्ताना पैगाम भेजते हो, हालांकि जो कुछ तुम छुपाकर करते हो और जो ऐलानिया करते हो हर चीज को मैं खूब जानता हूँ। जो शख्स भी तुम में से ऐसा करे वो यकीनन राह रास्त से भटक गया। उनका रवैया तो ये है कि अगर तुम पर काबू पा जाए तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करें और हाथ और जबान से तुम आज़ार दें। वो तो ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह इनकार करने वाले हो जाओ। क़यामत के दिन न तुम्हारी रिश्तेदारियां किसी काम आएंगी न तुम्हारी औलाद। उस रोज अल्लाह तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा और वही तुम्हारे अमाल का देखने वाला है। तुम लोगों के लिए इब्राहिम और उसके साथियों में एक अच्छा नमूना है कि उन्होंने अपनी कौम से साफ कह दिया कि हम तुमसे और तुम्हारे उन माबूदों से जिनको तुम खुदा को छोड़कर पूछते हो कतई बेजार है। हमने तुमसे कुफ्र किया और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए अदावत हो गई और बैर पड़ गया जब तक तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान न लाओ। मगर इब्राहिम का अपने बाप से ये कहना इससे मुस्तस्ना है कि मैं आपके लिए मफरत की दरख्वास्त जरूर करूंगा और अल्लाह से आपके लिए कुछ हासिल करना
मेरे लिए बस में नहीं। और इब्राहिम व साहब इब्राहिम की दुआ ये थी कि ए हमारे रब, तेरे ही ऊपर हमने भरोसा किया और तेरी तरफ हमने रुजू कर लिया और तेरे ही हुजूर हमें पलटना है। ए हमारे रब, हमें काफिरों के लिए फितना न बना दे, और ए हमारे रब, हमारे कुसूरों से दरगुजर फरमा, बेशक तू ही जबरदस्त और दाना है। उन्हीं लोगों के तर्ज अमल में तुम्हारे लिए और उस शख्स के लिए अच्छा नमूना है जो अल्लाह और रोज़ आखिर का उम्मीदवार हो। इससे कोई मुनहरिफ हो तो अल्लाह बेनियाज और अपनी ज़ात में आप महमूद है। बैद नहीं कि अल्लाह कभी तुम्हारे और उनके लोगों के दरमियान मोहब्बत डाल दे जिनसे आज तुमने दुश्मनी मोल ली है। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और वह गफूर रहीम है। अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो, जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। वो तुम्हें जिस बात से रोकता है वो तो यह है कि तुम उन लोगों से दोस्ती करो जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है और तुम्हारे इखराज में एक दूसरे की मदद की है। उनसे जो लोग दोस्ती करें वही जालिम है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आए तो उनके मोमिन होने की जांच पड़ताल कर लो और उनके ईमान की हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो मोमिन है तो उन्हें कुफार की तरफ वापस न करो, न वो कुफार के लिए हलाल है और न कुफार उनके लिए हलाल। उनके काफिर शोहरों ने जो महर उनको दिए हैं वो उन्हें फेर दो, उनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम उनके महर उनको अदा कर दो और तुम खुद भी इनकार करने वाली औरतों को अपने निकाह में न रोके रखो। जो महर तुमने अपनी काफिर बीवियों को दिए थे वो तुम वापस मांग लो, और जो महर काफिरों ने जो अपनी मुसलमान बीवियों को दिए थे उन्हें वापस मांग ले। यह अल्लाह का हुक्म है, वो तुम्हारे दरमियान फैसला करता है और वो अलीम हकीम है। अगर तुम्हारी इनकार करने वाली बीवियों के महरों में से कुछ तुम्हें कुफार से वापस न मिले और फिर तुम्हारी नौबत आए तो जिन लोगों की बीवियां उधर रह गई हो उनको उतनी रकम अदा कर दो जो उनके दिए हुए महरों के बराबर हो, और उस खुदा से डरते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। ऐ नबी, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत करने के लिए आए और इस बात का अहद करें कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक न करेंगी, चोरी न करेंगी, जिना न करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल न करेंगी, अपने हाथ पांव के आगे कोई बोहतान गढ़कर न लाएंगी और किसी अमर मारूफ में तुम्हारी नाफरमानी न करेंगी, तो इनसे बैत ले लो और उनके हक में दुआएं मग़फ़िरत करो। यकीन अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उन लोगों को दोस्त न बनाओ जिन पर अल्लाह ने गज़ब फरमाया, जो आखिरत से उसी तरह मायूस है जिस तरह कब्रों में पड़े हुए इनकार करने वाले मायूस हैं। उसके बाद जो है सूरह सफ ये शुरू होती है और सूरह सफ कहते हैं, सफ या कतार। ये मदनी सूरत है और इसमें जो है ख़ास तौर पर ये इसका जो सब्जेक्ट है वो है ईमान के अंदर इखलास, और उसके अलावा जो है अल्लाह की राह में जान लड़ाने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए उनको उभारना, मोमिन को। तो आगाज में तो सारे ईमान वालों को मुखातिब किया गया है और इसमें जो है ये बात बताई गई है कि बेहतरीन तिजारत क्या है, यानी अल्लाह पर ईमान लाना, रसूल पर ईमान लाना और उसकी राह में जिद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना। तो ये बात इसके अंदर बताई गई है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इसमें जिक्र किया गया है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है कि जिस तरह ये पैगम्बर बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे, और तो बनी इसराइल ने इनके साथ क्या तरीका अपनाया था। तो ये बताया कि वो नाफरमानी वाला तरीका तुम जो है, यानी सहाबा किराम से बताया जा रहा है कि तुम जो है वो तरीका ना अपनाना। और एक बात ये बताई गई है कि ये लोग जो है, जो मुशरिक हैं, ये इनकार करने वाले हैं, वो चाहते हैं कि इस नूर को, इस रोशनी को, इस्लाम की रोशनी को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें। लेकिन अल्लाह का फैसला ये आ चुका है, अल्लाह ने तय कर लिया है कि इस नूर को फैलाकर रहेगा, वह मुशरिकीन को, इनकार करने वाले को कितना ही नागवार हो। तो इसका तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमान और जमीन में है, और वो गालिब और हकीम है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम क्यों बात कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के नजदीक ये सब नापसंदा है कि तुम कहो बात जो करते नहीं। अल्लाह को तो पसंद वो लोग हैं जो उसकी राह में इस तरह सब बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया कि वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार। और याद करो मूसा की बात जो उसने अपनी कौम से कही थी कि मेरी कौम के लोगों, तुम क्यों मुझे अज़ियत देते हो, हालांकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। फिर जब उन्होंने टेढ़ अख्तियार की तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़ कर दिए। अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। और याद करो ईसा इब्न मरियम की बात जो उसने कही थी कि बनी इसराइल में तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ,
تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی ہے موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گی جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانی لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صحیح دھوکہ ہے، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے۔ حالانکہ اس سے اسلام اللہ کے آگے سر اطاعت چکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ انکار کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے دین پر غالب کرے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور اسٹرگل کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ جمعہ جو مدنی سورت ہے، جمعہ جو ہے دنوں میں ایک پاک اور مبارک دن ہے، اور اس میں جو ہے خاص طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس طرح یعنی جو اہل کتاب مسلمانوں کی دعوت کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے اور طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، تو ان کو ایک زوم تھا کہ بھی جو ہے ہم جو ہے بہت اونچے ہیں، سپیریئر ہیں، انبیاء ہمارے یہاں آئے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں جو ہے زوم میں نہیں رہنا چاہیے، اب یہ رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور دوسرے رکوع میں یہ بات اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو 5ویں دن جو ہے آپ نے باقاعدہ جمعے کا اہتمام کیا، اور اس میں ہوا یہ تھا کہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو باہر شور ہوا اور کچھ تجارتی لوگ آئے، تو ایک بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی اور وہاں جو ہے وہ چلی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکیلے، چند ہی صحابہ کرام رہے ہوں گے، اور بڑی تعداد جو ہے باقاعدہ وہ باہر جو یعنی بجنس اور تیل، چونکہ وہاں جو ہے کھیل تماشے بھی ہوتے تھے، تو اس کو جو ہے دیکھنے کے لیے گئی۔ تو اس موقع پر یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس سورہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور حکیم، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو نہ اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں ایک گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے زوم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کے جاؤ گے جو پوشیدہ وہ ظاہر کا جاننے والا ہے، اور تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اسی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ منافقون جو ہے یہ شروع ہوتی ہے،
اور یہ مدنی صورت ہے. اور منافقین جو ہے کہتے ہیں جو جن کے اندر نفاق ہو، اور نفاق یہ بنا ہے یعنی جس کے اندر ایمان نہ ہو، ایسے شخص کو منافق بولتے ہیں. یعنی ایمان جائے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے نکل جائے، نفاقہ سے اسی بنا ہے. اور اس کی علامات جو ہے عبداللہ بن ابی کی، یعنی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا منافق تھا. تو منافق کی جو ہے 4 پہچان ہے کہ بولے تو جھوٹ بولے، اور امانت اس کے بعد رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب لڑے تو اخلاق و بددیانتی کی جو ہے وہ حد پار کر دے. تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقین اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنائے رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کی دلوں پر مہر لگ دی گئی ہے. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئے، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دی گئے ہیں. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے. اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کرو تاکہ منتشر ہو جائے، حالانکہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. مگر یہ منافق سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے. مگر یہ منافق نہیں جانتے. وہ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، تو اللہ کے رسول سے پہلے اس کو جو ہے سردار بنایا جانے والا تھا وہاں کا، مدینے کا، ایک طرح سے بادشاہ کا تاج اس کو پہنایا جانے والا تھا. لیکن آپ پہنچ گئے تو اس کا جو ہے جو منصوبہ تھا وہ سراسر چکنا چور ہو گیا. تو یہ جب دیکھا اوس اور خزرج کہ لوگ ایمان لا چکے ہیں تو یہ بھی ان کی دیکھا دیکھی کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو اس نے بھی اپنا جھوٹے طور پر یہ کہہ دیا کہ اب یہاں بھی میں مسلمان ہوں. اور یہ جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا کہ جو مسلمانوں کو یعنی جو ہے ایک طرح سے نقصان نہ پہنچاتا ہو. ایک بار ایک جنگ کے واپسی کے موقع پر ایک مسلمان کا اور ایک یعنی مہاجر کا اور اہل قریش کے یعنی حضرت عمر کے جو نوکر تھے ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. اور جب جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے جو ہے اہل قریش کو یعنی پکارا، اور انصار نے جو ہے انصار کو پکارا. تو قریب تھا کہ آپس میں جنگ ہوتی. اور یہ عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے باقاعدہ اس طرح کو اس کو رہوا دی. تو اللہ کے رسول جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں کیسی باتیں سن رہا ہوں، یہ بہت جہالت کی باتیں ہیں، بہت بری باتیں ہیں. اور وہ اللہ کا شکر ہے وہ فتنہ ختم ہو گیا. لیکن اس نے اس شخص سے وہ نہ رہا گیا، اور اس نے جو ہے ایک موقع پہ ہی کہا کہ ذرا ہم مدینہ پہنچ جائیں، اور جو عزت والا ہے وہ جو بے عزت لوگ ہیں ان کو جو ہے باہر نکال دیں گے. تو یہ جو ہے یہی وہی بات یہاں بتائی گئی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ منتشر ہو جائے، حالانکہ زمین اور آسمان کے خزانے کا مالک اللہ ہے. مگر یہ منافق سمجھتے نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے. مگر یہ منافق جانتے نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دی ہوتی کہ میں صدقہ دیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہوتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کے بعد سورہ تغابن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور تغابن کہتے ہیں ہار جیت. یعنی اس میں جو ہے وہ منظر کھینچا گیا ہے کہ جو لوگ یعنی آخرت کا منظر کھینچا گیا ہے
کہ جس میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہے جو دنیا میں بظاہر کامیاب نظر آتے تھے، پیسہ تھا، مال دولت تھا، کوٹھیاں تھیں، گاڑیاں تھیں، اور جب جو ہے وہ آخرت میں ہوں گے اور دنیا میں جو ہے وہ ان کو سمجھتے ہوں گے جو بیچارے اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں اور تقوی کے رویش اختیار کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے ان کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ لوگ ناکام لوگ ہیں۔ لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہ جو ہے جن کو ناکام لوگ سمجھتے تھے وہ کامیاب ہوں گے اور یہ خود جو ہے ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ایمان و اطاعت اور اللہ کی دعوت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم، اور اس میں جو ہے خطاب جو ہے وہ سارے انسانوں سے ہے، اور وہ پردہ اٹھایا گیا ہے حقیقت کا کہ یہ جو زمین ہے، یہ ساری کائنات ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بے خدا ہے، بلکہ اس کا چلانے والا، اس کو بنانے والا بھی ایک باقاعدہ مدبر ہے، اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ اختیارات دیے ہیں تاکہ تمہیں آزمائے، اور اس کے علاوہ جو ہے آخرت کے جو انکار کرتے ہیں تو اس کا بھی انجام دیا گیا ہے، اور جو تقوی کے روش اختیار کرتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے وہاں پر نتیجہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ نہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس سے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کی سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور رحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرو اور سنو، اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ طلاق جو مدنی سورت ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں طلاق کہتے ہیں بیوی سے خلاصی یا اس سے علیحدگی یا اس کو آزاد کرنا۔ تو طلاق کا جو ہمارے ہاں جو مروجہ طریقہ ہے، جو عام طور پر جوہلا نے بنا لیا ہے 1 2 3 کہہ کر آزاد کر دینا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، قرآن کا طریقہ نہیں، بلکہ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اور طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک تہر میں، ایک پاکی میں ایک طلاق دی جائے، اور ایک طلاق سے بھی جو ہے عدت شروع ہو جاتی ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے عدت کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نکاح کر سکتی ہیں بغیر یعنی حلالے کے۔ تو یہ ایک طلاق کا بھی حکم ہے، 2 طلاق کا بھی حکم ہے، اور جب 3 طلاق ہو جائے 3 طلاق جو ہے وہ بائن طلاق ہوتی ہے۔ تو طریقہ یہی ہے، اور اسلام میں تو بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے
کہ طلاق سے پہلے بھی قرآن نے بتایا کہ جو ہے اس میں کاؤنسلنگ ہوگی دونوں طرف سے، یعنی ایک حکم جو ہے مرد کی طرف سے، ایک حکم عورت کی طرف سے۔ تو سورہ بقرہ میں جو ہے اس کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن اور مزید تفصیل سے سورہ طلاق میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور فرمانے والا ہے، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دے دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانے عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ کسی سری برائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد وہ اللہ یعنی موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ جیسا کہ نکاح کے موقع پر گواہ کا ہونا ضروری ہے، ایسے طلاق کے موقع پر بھی گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رکھ دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ اپنے کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے تقدیر مقرر کر رکھی ہے، اور تمہاری عورتیں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے کچھ اجرت کا باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفع دے گا یعنی خرچ دے گا، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دلی بھی عطا فرمائے۔ کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیت سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ تحریم شروع ہوتی ہے۔ تحریم کہتے ہیں حرام کر دینا، اور یہ 7 سے 8 ہجری کے بیچ میں یہ نازل ہوئی۔ تو وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں تھیں اور آپس میں کبھی کبھی رقابت بھی ہو جایا کرتی تھی۔ تو آپ جو ہے حضرت زینب بن حجش کے ہاں جو ہے آپ سبھی کے ہاں نمبر لگا ہوتا تھا کہ عصر کے بعد یا ظہر کے بعد، تو حضرت زینب بن حجش جو ہے ان کے ہاں شہد آیا ہوا تھا، اور آپ اللہ کے رسول کو شہد بہت پسند تھا، میٹھا بہت آپ یعنی پسند کرتے تھے۔ تو حضرت زینب جو ہے جب بھی آپ جاتے تو آپ کو جو ہے وہ شہد کا شربت دیتی۔ تو یہ جو ہے دوسری بیویوں کو لگا ہوا تھا، بالخصوص حضرت عائشہ کو۔ تو حضرت عائشہ نے جو ہے وہ حضرت حفصہ اور مختلف جو بیویاں تھیں صفیہ اور دیگر، تو ان کو ایک جو ہے باقاعدہ ایک بنائی اسکیم بنائی کہ ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے کہ اللہ کے رسول کے ہاں کم جائیں۔ تو
آپ نے یہ طے کرا کہ جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ بتا دیجئے کہ بھی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر ایک پھول ہے جس کے اندر پشان ہوتی ہے، بو سے آتی ہے، اور اگر کوئی مکھی جو ہے شہد کی مکھی اس پھول پہ بیٹھ جائے تو اس کا اثر شہد پر بھی ہوتا ہے. اچھا یہ جو ہے چونکہ اسکیم کے تحت چل رہا تھا تو اس میں جو ہے آپ پھر جب مختلف بیویوں کے پاس گئے تو سبھی بیویوں نے جو چنیدہ بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ بھی آپ کے منہ سے یہ جو ہے بدبو آ رہی ہے. تو جب کئی بیوی کے پاس گئے تو پھر انہوں نے جو ہے یہ عہد کیا کہ آج کے بعد جو ہے میں شہد نہیں پیوں گا. اب ظاہر ہے کہ نبی کا مقام جو ہے بہت بلند مقام ہوتا ہے، اور اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو شریعت بن جاتی ہے. تو یہاں فوراً ہی جو ہے ایک آیت نازل ہوئی، یعنی سورہ تحریم جو ہے نازل ہوئی کہ ایسے بات معلوم ہوتی ہے کہ حرام اور حلال کا اصل حق جو ہے وہ اللہ کو ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے یعنی اگر اللہ کی طرف سے اشارہ مل جائے وحی کے ذریعے سے یا وحی خفی کے ذریعے سے تو جبھی جو ہے وہ کسی کو حرام حلال قرار دے سکتے ہیں، بذات خود نہیں دے سکتے. تو یہ جو ہے بہرحال اس کا جو ہے پس منظر ہے شان نزول کا. تو آئیے اس کو جو ہے پڑھتے ہیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم حکیم ہے. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشاء راز کی اطلاع دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. پھر جب نبی نے اسے افشاء راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جاننے اور خوب باخبر ہے. یہ بات بھی ہوئی تھی کہ ایک راز کی بات کہی تھی، حالانکہ قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو یعنی جو باتیں قرآن میں ہے تو یہ وحی کے ذریعے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس وحی کے علاوہ بھی دوسری وحی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجتا تھا. تو یہ بات بھی اس سے ملتی ہے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ ایسی بیویاں تمہارے بدلے عطا فرما دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی. سچی مسلمان با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اب یہاں جو ہے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جنہوں نے جتھا بندی کی تھی، اور حالانکہ مخلص تھی، رخاوت تو فطری طور پر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ ایسی چیز، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے بہت پاکیزہ تھے اور کاموں میں جو ہے آپ لگے رہتے تھے مشن کے طور پر، لیکن انہوں نے جو ہے اس طرح جو کرنے کے بعد جو ہے ڈسٹرب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بات کہہ دی خوشنودی کے لیے کہ تاکہ میری بیویاں خوش ہو جائیں. لیکن آپ کی بات ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ایک مستقبل کے لیے بھی جو ہے وہ بات تھی کہ سب کے لیے جو ہے وہ شہد حرام ہو جاتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے ان کو ٹوکا، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بچا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا کہ کافروں، یعنی انکار کرنے والوں، آج معذرت پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جسے تم عمل کر رہے ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تم ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے نبی کفار اور منافقین سے اسٹرگل کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ انکار کرنے والوں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی نہ کام آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں، جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے یہاں
जन्नत में घर ना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा ले और जालिम कौम से मुझको निजात दे। और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल देता है जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की थी, फिर हमने उसके अंदर अपनी तरफ से रूह फूंकी और उसने अपने रब के इशादात और उसकी किताबों की तस्दीक की और वो ताअत गुजार लोगों में से थी। आज की जो 28वें पारे का तर्जुमे का जो बयान है वो ख़त्म हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान की तिलावत, उसको समझने और उस पर अमल करने और उसको दूसरे लोगों तक भी पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने को और समझने को और सुनने को और उसको दूसरे लोगों तक भी पहुँचाने को अल्लाह ताला हमें हमारा जरिया बना दे। अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon.